ختم نبوت پر دلائل۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم اور ہدایت کی زندگی ہوتی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے آج ایک بھی اصلی صورت میں موجود نہیں۔ خود ان کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پیغمبر کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کام انہوں نے کیے، کس طرح زندگی بسر کی، کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا۔ یہی ان کی موت ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انہوں نے دیا وہ اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کی زندگی کے حالات، ان کے اقوال، افعال سب کے سب محفوظ ہیں، اور 1300 برس سے زائد مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسے صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر آنے کی صرف 3 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ نمبر 2، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو۔ اور نمبر 3، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص وقت تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ تینوں وجہیں اب باقی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہر وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، کیا ہدایت لے کر آپ آئے تھے، کس طریقے زندگی کو آپ نے رائج کیا اور کن طریقوں کو آپ نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ پس جب کہ آپ کی تعلیم و ہدایت مٹی ہی نہیں تو اس کو از سر نو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کی آنے کی حاجت ہو، لہٰذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، لہٰذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس طرح تیسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے طریقوں پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔